کہتے ہیں کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ گھر کی چٹائی ہسپتال کے بیڈ سے بہتر ہے، اور رزق کی تنگی سانس کی تنگی سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اگر آپ کھانا کھاتے ہیں تو اس میں بھی قدرت کا کتنا پیارا نظام ہے کہ اگر گرم ہو تو ہاتھ بتا دیتا ہے، سخت ہو تو دانت بتا دیتے ہیں، اور کڑوا ہو یا ترش ہو تو زبان بتا دیتی ہے، اور اگر باسی ہو تو ناک بتا دیتی ہے۔ بس حرام اور حلال کا فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے۔ عبادت صرف جائے نماز پر نہیں ہوتی، بلکہ عبادت تو میٹھے لہجے میں، اخلاق میں اور ہمارے رویوں میں بھی ہوتی ہے۔ تعجب کی بات ہے، اتنی بڑی مخلوق میں اللہ ہمیں نہیں بھولتا، اور ہمارا صرف ایک ہی رب ہے اور ہم اس کو ہی بھول جاتے ہیں۔ کبھی کبھی دل کی بات صاف الفاظ میں کہہ دینی چاہیے کہ صاف کہہ دینے سے فیصلہ ہو جاتا ہے اور نہ بتانے سے فاصلے ہو جاتے ہیں۔ فرعون کی بیوی نے خود کو تب بدلا جب وہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے محل میں تھی۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے نے اس وقت بھی خود کو بدلنے سے انکار کر دیا جب وہ نبی کے گھر میں تھا۔ آپ کے بدلنے یا نہ بدلنے کا فیصلہ آپ کا اپنا ہے، اس لیے آپ کبھی بھی اپنے حالات کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے۔ چالاکی اور دھوکے کی فکر مت کیا کرو۔ اگر کوئی تمہیں اپنے جال میں پھانسنے کی کوشش کرتا ہے اور تمہیں نقصان پہنچاتا ہے تو یاد رکھنا کہ اللہ بھی اس کو کسی نہ کسی جال میں پھنسا رہا ہے، کیونکہ کنواں کھودنے والا ہی ہمیشہ کنویں میں گر جاتا ہے۔ کبھی بھی برا آدمی اپنی برائی کی سزائے پائے بنا نہیں مر سکتا، اور اچھا انسان کبھی بھی اپنا اجر پائے بنا دنیا سے نہیں جا سکتا۔ میں کل ایک بہادر اور چست انسان تھا۔ میں یہ خیال کرتا تھا کہ پوری دنیا کو بدل کر رکھ دوں گا، یہ کوئی بڑی بات نہ تھی، اور آج میں ایک تھکا ہوا سمجھدار بوڑھا انسان ہوں، اور میرا یہ خیال ہے کہ میں خود کو ہی بدل لوں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اپنے اچھے لفظوں کے ساتھ ساتھ اپنے رویے کو بھی اچھے سے تخلیق کرو کہ تمہارے لفظ تو کتابوں میں ہی زندہ رہیں گے، مگر تمہارے رویے لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ تمہارا جسم بھی زہری گناہ سے پاک نہیں، اور تم اندرونی پاکیزگی کا دعویٰ کرتے ہو۔ تمہارا تو مخلوق سے رویہ درست ہی نہیں، اور تم خالق سے درست رویہ رکھنے کا دعویٰ کرتے ہو۔ شیطان نے جب آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو وہ کوئی شراب کے نشے میں نہیں تھا، بلکہ اس کو اپنا غرور اور تکبر ڈبو گیا۔ اس لیے اپنے آپ کو کبھی غرور اور تکبر میں مت ڈالو کہ تمہاری آخرت ہی تباہ ہو جائے۔ گناہ کوئی بھی ہو، وہ کبھی گونگا نہیں ہوتا، اس کو جب بھی موقع مل جائے تو وہ مکافات عمل کی لاٹھی اٹھا کر اس کے سر چڑھ جاتا ہے، اور یہ خدا کی وہ لاٹھی ہے جس کی کوئی آواز نہیں ہوتی، لیکن انسان کے ہوش لمحوں میں ٹھکانے لگا جاتی ہے۔ ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں سر پہ ٹوپی نہ ہو تو کہا جاتا ہے کہ تمہاری نماز نہیں ہوگی، اور اگر کوئی بندہ پورا ہی ننگا ہو جائے تو یہی کہتے ہیں کہ بابا جی بہت پہنچی سرکار ہیں، جتنا بھی مل جائے۔ تو اس پہ کبھی غرور مت کرنا کہ وہ رب ہماری اوقات سے زیادہ ہی ہمیں دیتا ہے، اور یہ اس کا فضل ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو دیکھ کر نہیں دیتا اور ہر وقت ہمارے عیب چھپا لیتا ہے۔ آج کا مرد بھی کتنا عجیب شے بن گیا ہے، اپنی بیوی میں طوائف جیسی ادائیں دیکھنا پسند کرتا ہے، اور ایک طوائف میں بیوی جیسی وفاداری تلاش کرتا ہے۔ مرد وہ طاقت ہے جو کبھی ٹوٹ ہی نہیں سکتا، سوائے اس کے کہ وہ جس سے محبت کرے وہ کسی اور کے ساتھ ہو، اور اس بات کی وجہ سے مرد کو ساری رات نیند نہیں آتی، وہ مرتے دم تک ذہنی عذاب میں رہتا ہے اور زندگی بھر کسی چیز کے قابل نہیں رہتا۔ بہت خوش قسمت ہوتی ہے وہ عورت
جس کو مرد ایسا عشق کرتا ہے، اگر تم کسی میں کوئی عیب دیکھ لو تو اس کو اپنے اندر تلاش کر لینا، اگر مل جائے تو نکال دینا، یہی تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ یہ میری آنکھیں نہیں بلکہ دوسروں کی آنکھیں ہیں جو مجھے برباد کر دیتی ہیں، کیونکہ اگر میرے سوا دنیا کے تمام لوگ اندھے ہو جائیں تو میں کبھی بھی عمدہ لباس اور خوشنما سامان کی پرواہ نہ کرتا۔ ہمیشہ یہ سننے میں آتا ہے کہ بچے بدتمیز ہو گئے ہیں اور کسی کی بات نہ تو سنتے ہیں اور نہ ہی مانتے ہیں، مگر کیا کبھی کسی نے بچوں کے جذبات کو سمجھا؟ وہ کیا چاہتے ہیں؟ ان کی خوشی کو پورا کیا جاتا ہے۔ زیادہ تر لوگ اپنے بچوں سے غافل ہی نظر آتے ہیں، کیونکہ وہ یا تو اپنے دوستوں میں مصروف ہوتے ہیں یا پھر اپنے کام کاروبار میں۔ اگر آپ اپنے بچے کو وقت نہیں دے پاتے تو یہ بچوں کا قصور نہیں، آپ کا اپنا قصور ہے، اور اس وجہ سے بچے کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں اور ہر کسی سے بات کرنے میں بدتمیزی کر جاتے ہیں، کیونکہ ان کو بھی غصہ آتا ہے، ان کو بھی محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے باپ ہی ہمیں محبت نہیں دیتے تو دوسرے ہم سے کیسے پیار کر سکتے ہیں۔ جب کوئی بچہ کسی گھر میں پیدا ہوتا ہے تو گھر میں سب کا لاڈلا بن جاتا ہے، مگر جیسے ہی گھر میں دوسرا بچہ پیدا ہو جائے ہم لوگ پہلے بچے کو توجہ دینا چھوڑ دیتے ہیں اور سب اس بچے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اور پہلا بچہ جس کو ہم اپنے پیار محبت کا عادی بنا چکے ہوتے ہیں اس سے دور ہو جاتے ہیں، اور وہ بچہ اپنے دل میں نفرت پیدا کرنے لگ جاتا ہے کہ سب چھوٹے کو پیار کرتے ہیں، مجھ سے کوئی نہیں کرتا، سب اس کی فرمائشوں کو پورا کرنے میں لگے ہیں، میری کسی کو کوئی فکر نہیں۔ ایسے عجیب سوال اس کے دماغ میں گھومنے لگتے ہیں، اور وہ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے خود کو اکیلا تصور کرنے لگ جاتا ہے۔ وہ بچہ اس قدر اکیلا ہو جاتا ہے کہ وہ دوسروں سے بدتمیزی کرنے میں پہل کرنے لگتا ہے، اور آہستہ آہستہ یہ عادت اس میں مضبوط ہونے لگتی ہے۔ ہمیشہ سب بچوں کو ایک جیسا ماحول دیں، ان کی خاموشی کو سمجھنے کی کوشش کریں، ان کو وقت دیں، وہ آپ کے پیار کے عادی ہوتے ہیں اور آپ کی ہی بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس کو کبھی غصہ مت ہونے دیں، ان کے ساتھ مل کر دوستانہ ماحول بنائیں، کیونکہ وہ بچے آپ کی توجہ چاہتے ہیں۔ ان کو گلے لگائیں اور پیار کرتے وقت کبھی بھی ان کو فضول نصیحت مت کریں، ان سے صرف اچھی باتیں کریں، ان کا دل بہلائیں۔ آپ کا دیا ہوا وقت ان کو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے، اور کبھی بھی وہ دوبارہ کسی سے بدتمیزی نہیں کرتے، کیونکہ وہ جان جاتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ ہم سے ہی پیار کرتے ہیں۔ کیونکہ آپ خود سوچیں کہ آپ چھوٹے بچوں کو پیار کرتے ہیں، ان سے لاڈ کرتے ہیں، مگر بڑے بچوں سے آپ دور ہو جاتے ہیں، ان کو وقت نہیں دے پاتے، کیونکہ بڑے بچوں کو ہر چیز سے منع کیا جاتا ہے کہ باہر مت جائیں، یہ کام مت کریں، اور ایک حد تک مایوسی کا شکار ہونے لگتے ہیں۔ سائنس کہتی ہے کہ جب آپ اپنے بچے کو گلے لگاتے ہیں، اس کو پیار دیتے ہیں، تو بچے کے جسم میں مثبت احساسات پیدا ہوتے ہیں جو اس میں محنت کرنے اور اچھے رویے سے پیش آنے میں اچھا کردار ادا کرتے ہیں، اور وہ ان کی ساری منفی سوچوں پہ حاوی ہو جاتے ہیں، اور بچے اپنے آپ کو ایک مضبوط اور قابل سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ اس لیے بچوں کو ہمیشہ پیار محبت دیں، پھر ان کی عمر کوئی بھی ہو، کیونکہ وہ جتنے بھی بڑے ہو جائیں ماں باپ کے لیے وہ بچے ہی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ہمیشہ والدین کی محبت کو ترستے ہیں۔ ان کو معاشرے کی ہر چیز میسر بھی ہو، مگر والدین کا پیار نہ ملے تو وہ ایک ایسے راستے میں چل پڑتے ہیں کہ وہ راستہ ان کو ناکامی کی طرف لے جاتا ہے، اور ان کی پوری زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، بچے صرف 3 وقت میں آپ کی باتوں کو سب سے زیادہ دھیان لگا کر سنتے ہیں۔ 1، جب وہ کھانا کھا رہے ہوں، اس وقت آپ ان کو کوئی بھی بات کہیں یا